الرحمن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ تعبیر الرؤیا جاری ہے اور رمضان المبارک پورا مہینہ تعطل کا شکار رہا، کسی قسم کا کوئی تخاطب نہیں ہو سکا، دوستوں سے بات چیت نہیں ہو سکی کسی بھی سلسلے میں۔ بہت سارے دوستوں نے کمنٹ میں خوابوں کی تعبیر پوچھی ہوئی تھی، تو اس میں گو کہ کافی تاخیر ہو گئی، لیکن میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج کے سیشن میں ہم ان خوابوں کی تعبیر کو بیان کر دیں جو پوچھے گئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سلسلوں کو ہم بعد میں شروع کر دیں گے۔ حمائلہ نوید کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور میرے بچے وہ ایک جگہ پر ہیں اور آسمان سے کوئی مکوڑوں کی شکل میں کوئی چیزیں گری ہیں جو بعد میں بھیڑیوں کی شکل اختیار کر گئی ہیں اور وہ بچوں پر حملہ آور ہو گئی ہیں اور انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، خواب میں کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کسی حاسد کی طرف گویا اشارہ ہوتا ہے، اور اگر خواب میں کیڑے مکوڑے دیکھے ہیں اور وہ بعد میں بھیڑیوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی حاسد دشمنی کر رہا ہے، یعنی پہلے وہ حسد کرتا تھا پھر وہ دشمنی پہ اتر آیا ہے۔ وہ آپ کے گھر والوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور آپ نے کمنٹ میں لکھا ہے کہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں چل رہی، آج کل حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، تو آپ غور کیجئے آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے خواب سے یہی سمجھ آیا ہے کہ بہن بھائیوں میں یا کسی میں ایسا ہے جو آپ سے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کے اور شوہر کے درمیان میں کوئی معاملات بگڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ چوکنے رہیے، ادھر ادھر دیکھیے اور لوگوں کی باتوں کو سن کے اس کو پوری طرح آبزرو کیجئے، اس پہ فوراً ریئیکشن نہ دیجئے۔ یہ بھیڑیے کا خواب میں دیکھنا دشمن سے کنایا ہوتا ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے اس خواب میں کہ کوئی حاسد ہیں، وہ خواتین کی شکل میں ہوں یا مردوں کی شکل میں، جو بعد میں دشمنی پر اتر آئے ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے آپ سے دشمنی نکالنا چاہتے ہیں۔ اور بہرحال اس خواب میں اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ نے خود بھیڑیوں سے مقابلہ کیا ہے، گویا آپ انشاءاللہ اپنی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ خواب میں قیامت کا منظر دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہے، اور بارہا کہہ رہے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ دیکھیں، قیامت کا منظر خواب میں دیکھنا، اگر تو خواب دیکھنے والا فرائض اور ارکان اسلام کی پوری پابندی کر رہا ہے تو پھر اکابر نے بھی یہی بیان کیا ہے، میرے خیال میں بھی یہی ہے، تو اس کے لیے قیامت کا منظر دیکھنا وہ بہت اچھا ہے کہ اگر کسی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ مصیبت اور پریشانی ختم ہونے والی ہے، اگر کوئی آزمائش دیکھ رہا ہے تو وہ آزمائش ختم ہونے والی ہے، چونکہ نیک آدمی کے لیے جو فرائض اور ارکان اسلام کا پابند ہے اس کے لیے قیامت جو ہے وہ اچھی ہے، کیونکہ اس کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریں اور بھلائیاں ہوں گی۔ اور اگر یہ بدکار آدمی ہے، فاسق، میری نظر میں بدکار اور فاسق وہ ہے جو فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی نہیں کرتا، اس لیے اگر فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی نہ کرنے والے شخص کو یہ خواب آیا ہے تو ان کو چاہیے وہ توبہ کریں، صدقہ کریں، استغفار کریں اور فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی شروع کریں، کیونکہ ایسا شخص جو کافر ہے یا ایسا شخص جو اعلانیہ فرائض اور ارکان اسلام پر عمل نہیں کر رہا اور مستقل اس کو چھوڑے جا رہا ہے، اس کے لیے قیامت کا منظر دیکھنا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ فرائض اور ارکان اسلام سے دور ہیں تو پہلی فرصت میں اس کو شروع کیجئے اور کچھ نہ کچھ صدقہ دیجئے۔ ریان عارف لکھتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے سفید بھیڑیا ہے جو کسی بچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ ان کو چھڑوا رہے ہیں۔ بھیڑیا دشمن سے کنایا ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی ایسے یتیم بچے ہیں جو مظلوم ہیں، یا کوئی بھی آپ کے ارد گرد کوئی مظلوم ہے جس کی آپ کو مدد کرنا ہے اور ان کی داد رسی آپ کو کرنا ہے، ممکن ہے آپ ان کو جانتے ہی نہ ہوں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے ارد گرد غور کیجئے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ جو ہیں ان کو اس ظلم سے روک سکتے ہیں، ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں، اور ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا انصر ظالمن انصر اخاک ظالمن او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
مظلوم ہو تو ہم مدد کریں، اچھا ہے، کیف انصر الظالم، اگر وہ ظالم ہو تو پھر ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ارد گرد غور کریں گے تو آپ کو کوئی ایسی جگہ ضرور مل جائے گی جہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس ظلم کو روکیں گے۔ نام شاید AQT لکھا ہوا ہے اور انہوں نے تعبیر پوچھی ہے کہ خواب میں ایک جگہ جہاں خواب میں ایک جگہ ہے جہاں بالکل سفید شیشے جیسا پانی ہے اور وہاں گئے ہیں اور وہاں خوبصورت مچھلیاں آئی ہیں، ان کو دیکھ کے ڈر گئے ہیں، لیکن بعد میں کسی نے کہا کہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں، بعد میں کچھ طوطے وغیرہ آئے ہیں ان کے پاس۔ میرے خیال میں تو یہ بہت خوبصورت خواب ہے، بلکہ خواب پڑھتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے گویا جنت کا منظر ہوگا یہ۔ تو یہ کچھ خواب ہوتے ہیں جو انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے گویا ان کی حوصلہ افزائی کہہ لیں یا ان کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خوبصورت مناظر کا خواب میں نظر آنا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ باقی یہ طوطا وغیرہ جو ہے اس کا خواب میں دیکھنا یہ بہت اچھی تعبیر رکھتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کریں گے۔ تو اسی طرح مچھلی کا دیکھنا، خوبصورت صاف ستھرے پانی کا دیکھنا، یہ سارے کے سارے اچھے خواب ہیں، یہ منفعت کے دلیل ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت مال میں، رزق میں خیر و برکت نصیب فرمائیں گے اور دنیا اور آخرت کا انجام کار اچھا ہوگا۔ محمد صابر پوچھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خوشی سے اڑتا جا رہا ہوں اور تلاوت کرتا جا رہا ہوں۔ بہت مبارک خواب ہے صابر بھائی، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے۔ اگر کوئی آدمی خوشی سے اڑ رہا ہے اور تلاوت کلام پاک کر رہا ہے تو میرے نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج یا عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے اور انشاءاللہ یہ حرم کی طرف سفر کرے گا۔ چونکہ اڑنے کی تعبیر پہلے بھی ہم ایک جگہ بیان کر چکے ہیں۔ میں بارہا درخواست کرتا ہوں، خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والے کی وجہ سے بھی بدل جاتی ہے، خواب کی کیفیت کی وجہ سے بھی بدل جاتی ہے۔ تو اڑنے کی ہمیشہ ایک جیسی تعبیر نہیں ہوتی۔ خواب دیکھنے والا اپنے آپ کو کس ماحول، کس کیفیت میں اڑتا دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس خواب میں آپ خوش بھی ہیں، تلاوت کلام پاک بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اور بہت جلد حج یا عمرہ کا سفر نصیب فرمائیں گے۔ سلیم خان پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیوی کو بہت خوبصورت بچہ ہوا ہے۔ بہت اچھا خواب ہے سلیم بھائی، اللہ تعالیٰ قسمت اچھی فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب اچھا فرمائے۔ اور آپ نے جو بچے کا نام اس میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ، یہ میری یعنی میں تعبیر معبروں کی نقل کرنے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے اور اس کا یہی نام رکھیے گا جو آپ نے خواب میں تجویز کیا ہے، حمزہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کریں گے۔ شاہ طارق احمد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں اکثر اذان دیتا ہوں۔ خواب میں اذان دینا، اگر تو اذان دینے والا نیکوکار ہے، میں پھر درخواست کر رہا ہوں، نیکوکار میرے نزدیک وہ ہے جو فرائض اور ارکان اسلام کا پابند ہے اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، بس یہ نیکوکار ہے۔ اگر ایسی کیفیت والا شخص وہ اذان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج نصیب فرمائیں گے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، تو یہاں لفظ اذان استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کا آدمی اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حج نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی فاسق فاجر آدمی اذان دے رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اذان دے رہا ہے، تو عین ممکن ہے اس پر چوری کا الزام لگ جائے، کیونکہ بعض چوری کے لیے بھی یہ لفظ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، یہ بھی قرآن کریم میں ہی یہ لفظ آیا ہے۔ تو اس لیے اگر خواب دیکھنے والا ایسا ہے جو نیکوکار ہے، فرائض و ارکان اسلام کا پابند ہے، تو بہت مبارک خواب ہے۔ اور اگر فرائض و ارکان اسلام کا پابند نہیں ہے تو جیسے میں نے پہلے درخواست کی، اللہ سے توبہ کیجئے، صدقہ دیجئے اور ہمیشہ کے لیے اس بات کا عہد کیجئے کہ فرائض و ارکان اسلام کی ہمیشہ پابندی کریں گے۔ مونیکا للی پوچھتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے بھیڑیا میرے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، اگر تو بھیڑیا چھوڑنے والے کو آپ جانتے ہیں تو پھر تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست آپ کے جاننے والوں میں سے ہے تو اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، وہ کہیں دل ہی دل میں کوئی دشمنی نہ نکال رہا ہو۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے تعلق توڑ دیں یا آپ یقین یہ مان لیں کہ وہ واقعی آپ کا دشمن ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ اور اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو پھر کسی ایسے دشمن سے، کسی ایسے حاسد سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا کسی حسد کرنے والے سے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، چونکہ بھیڑیا دشمن سے کنایا ہے۔ اور اگر کوئی بھیڑیا چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ کوئی اور دشمنی نکال رہا ہے اور سامنے کوئی اور ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور احتیاط کریں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں۔ سہیل جدون کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے سہیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ حج یا عمرہ نصیب فرمائیں گے ان قریب۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو حج و عمرہ پہ لے جائیں تو میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا انشاءاللہ۔ جواد خان پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنے کزن سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اڑ رہا ہوں پھر نیچے آ رہا ہوں، پھر اڑ رہا ہوں پھر نیچے آ رہا ہوں۔ جواد بھائی، مجھے چونکہ آپ کے حالات کا پوری طرح سے اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کے خواب سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ تبلیغ دین کے کسی شعبہ سے وابستہ ہیں، اور اگر ایسی ہی صورت ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، اور اس کے لیے آپ بھرپور سفر کریں گے، چونکہ خواب میں اڑنا سفر سے کنایا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کیفیت ایسی ہے جس میں حرم کی طرف یا دین کی طرف سفر کی صورتحال کیفیت خواب میں نظر آئے تو یہ حج و عمرہ کی طرف کنایا ہوتا ہے۔ اور جیسا خواب آپ نے دیکھا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبلیغ دین کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے اسفار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے مجھے، آپ کو، پوری امت کو قبول فرمائے۔ نام نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بھابھی خواب میں دیکھتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کو کھیر بنانے کا بول رہا ہوں اور سامان دریافت کر رہا ہوں جو کھیر میں ڈالا جاتا ہے۔ میرے خیال میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس قدر، جس قدر آپ خواب میں پوچھ رہے ہیں اور جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں اتنا ساری چیزیں آپ صدقہ کر دیں۔ ویسے تو یہ خواب اچھا ہے، خواب میں میٹھی چیز کا دیکھنا، میٹھی چیز کا پسند کرنا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی میٹھی چیز پسند کرتے تھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اتنی چیز جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیں۔ نوشاد علی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی گاؤں میں کچھ ڈاکو وغیرہ آئے ہیں اور میں ان سے لڑ بھی رہا ہوں اور پھر ڈر کی وجہ سے میں بھاگ بھی رہا ہوں اور اڑ رہا ہوں۔ دیکھیں نوشاد بھائی، خواب میں ڈاکوؤں کا دیکھنا بیماری یا مال کا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ اڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواب میں جو ڈاکو آپ نے دیکھے ہیں خدا نخواستہ وہ ہیں آپ کے گھر میں کسی نہ کسی نقصان کی وجہ سے، اور آپ اگر تاجر ہیں تو پھر آپ کسی سفر پہ جائیں گے جس سفر میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ ڈر کے اگر کوئی آدمی خواب میں اڑ رہا ہے اور ادھر دیکھا بھی ڈاکوؤں کو ہے تو ڈاکوؤں کا دیکھنا مال میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر سفر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ایسا سفر ہوگا جس میں خدا نخواستہ مال کو نقصان ہوگا۔ اگر آپ تاجر ہیں یا آپ کی تجارت سے کہیں وابستگی ہے تو پھر اب تو چونکہ تاخیر بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، لیکن صدقہ کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔